أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين والطهرة للصائم من اللغو والرفث. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنات محمد بن عبداللہ الہاشمی پر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مقام میں ان مبارک چہروں کے ساتھ ایک مبارک موضوع کے ساتھ اللہ نے جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم اور آپ کو رمضان کے جو ایام باقی ہیں ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، استغفار و توبہ کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، اور ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ بہت ہی واقعی غم کا موقع ہے، حزن و ملال کا موقع ہے کہ ایک ایسا مہمان جو اپنی رحمتیں، اپنے برکتیں اور مغفرتیں لے کر جو مہمان حاضر ہوا تھا، اب وہ 2 دنوں کے بعد یا پھر 3 دن کے بعد اپنا بوریا بستر سمیٹ کے ہمیں چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ جس کی آمد بشارت تھی، جس کی آمد رحمت تھی، جس کی آمد برکتوں کا پیغام تھا، ایسا مبارک مہینہ آیا اور پلک جھپکنے کے ساتھ اس کے 27 دن بڑی تیزی سے نکل گئے، بڑی تیزی سے نکل گئے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آیا تھا، ابھی ہم نے اس کے روزوں کے تعلق سے گفتگو کی،
ابھی ہم نے گفتگو کی کہ بھائی ان کی تراویح اور تہجد میں کیسے کیسے ہم رہیں گے اور کیسے کیسے ہم پڑھیں گے، لیکن دیکھیے بڑی تیزی سے یہ مہینہ نکل گیا ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد یہ خبر پہنچے گی کہ چاند دیکھ لیا گیا ہے اور کل عید کا دن ہے اور عید کی نماز کا فلاں فلاں وقت ہے، فلاں فلاں آپ کو جگہ پہنچنا ہے۔ جب یہ پیغام پہنچے گا تو ہم دیکھیں گے کہ بعض حضرات، بلکہ اکثر حضرات، یہ ان کے دل میں حسرت پیدا ہوگی کہ دل ہی دل میں کہیں گے کہ اے کاش میں نے جو سوچا تھا اگر کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں نے یہ دعا کرنا چاہا لیکن موقع نہیں ملا، میں اتنی نمازیں پڑھنا چاہتا تھا موقع نہیں ملا، میں دعائیں کرنا چاہتا تھا اور میں صدقہ و خیرات کرنا چاہتا تھا، کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے تعلقات کٹے ہوئے ہیں، ان سے میں تعلقات استوار کرنا چاہتا تھا، میں فلاں کو دینا چاہتا تھا اور ایک کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں دل میں تھوڑی دیر کے لیے گھومتی ہیں اور آدمی حسرت کی آہ بھرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے کاش میں یہ کام کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور ساتھ یہ کہے گا کہ انشاءاللہ آئندہ سال میں یہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن افسوس دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو یہ گارنٹی دے سکے کہ آئندہ سال تک ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، آئندہ سال تک اس مبارک مہینے کو ہم پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، اس کی گارنٹی دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ تو یہ آہ بھرنے سے پہلے عزیز ساتھیو، یہ مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس میں ابھی 2 دن 2 راتیں کم از کم باقی ہیں، اور ایسا ماحول لوگوں نے بنا لیا ہے جیسے ہی 20 پر 7ویں رات گزرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ختم کی رات، ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی رمضان نہیں ہے، اب ختم، امام صاحب نے قرآن ختم کر لیا، اب جائیں اپنے کام کریں، کپڑے خریدیں، فلاں فلاں کام کریں اور اس کے بعد رمضان ختم۔ اللہ اکبر، اس کے 2 دن 2 رات کم از کم باقی ہیں، ان 2 دنوں میں ان 2 راتوں میں کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ عزیز ساتھیو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کی 1 گھنٹے کی دعا کافی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو لانے کے لیے آپ کے آنکھوں کی 2 قطرے کافی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کے چند صدقات کافی ہیں۔ یہ 2 دن 2 راتیں کافی وقت ہے، آپ نے جو سوچا تھا آپ اس میں ضرور کر سکتے ہیں، ان 2 دن 2 راتوں کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ہمارا معاشرہ اسے ایسے بنا دیا ہے گویا کہ رمضان ہی ختم ہو گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے مسجدیں خالی ہو جائیں گی، نمازی نہیں ہوں گے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے، اسی منظر کو ہم دیکھیں گے، مساجد بھی پھر مرثیاں خواہ ہوں گی کہ نمازی نہ رہے۔ افسوس افسوس، یہ نمازی جو رمضان کے مہینے میں بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں، اور یہ آئے کہاں سے تھے؟ یہ مسجدیں دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تعداد میں چکا چوند ہو رہی تھی، کھچا کھچ لوگ بھر رہے تھے، مسجد جگہیں بس نہیں آ رہی تھی، لوگ وضو خانوں کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، لوگ سڑکوں میں نماز پڑھ رہے تھے، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی گئی کہاں؟ یہ بہت بڑا افسوس کا منظر ہے، بہت بڑا افسوس کا منظر ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی چلا جاتا ہے مسجدوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر روزے فرض قرار دیے ہیں تاکہ تمہارے اندر وہ تقوی پیدا ہو۔ رمضان کا مہینہ جس کی ٹریننگ ہوئی، اس کا کیا فائدہ کہ آپ رمضان کے بعد اس پابندی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کے اس مہینے میں جو کیمپ لگا گیا تھا جس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ روزے میں ہیں، تو روزے کا معنی یہ نہیں کہ آپ صرف بھوک و پیاس جھیلیں، روزے کا معنی یہ نہیں کہ آپ صرف پیٹ کی تکلیفوں کو برداشت کریں، بلکہ روزے کا معنی یہ ہے کہ آپ جھوٹ چھوڑیں، آپ اپنے زبان پر قابو لگائیں اور اپنے آنکھوں کو قابو میں رکھیں، اپنے کانوں کو قابو میں رکھیں، حرام چیزوں سے بچنے کی مکمل ٹریننگ ہوئی، بچنے کی مکمل ٹریننگ ہوئی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے
سب سے پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چہرے سے داڑھی اتار دی جائے. اس کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اب کون سا پکچر ریلیز ہوا ہے, اسے دیکھنے کے لیے ہم کہاں جائیں گے, کیا کیا کریں گے. ایسے غلط سلط طرف جو ہے انسانوں کے ذہن چلے جاتے ہیں. بڑا ہی افسوس کا منظر ہے, بہت ہی افسوس کا منظر ہے. یہ صاحب نے رمضان کی اپنی پوری محنت ضائع کر دی. رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی, پتہ ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے محنتیں کی, آپ نے نمازیں پڑھی, تراویح پڑھی, روزے رکھے, تہجد کی نماز پڑھی, ذکر و اذکار کیا, استغفار کیا, توبہ کیا, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی, صدقہ و خیرات کیا. یہ سارے کام, یہ قبول ہونے کی نشانی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ رمضان کے بعد دوسرے ایام میں بھی اسی تقوی کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. رمضان کے بعد اگر آپ کے پاس نماز کی پابندی کا وہی عالم ہے, نماز کی پابندی کا وہی جذبہ ہے, اللہ کے راہ میں قربانی دینے کا وہی جذبہ ہے, تو یاد رکھیں رمضان کی محنتیں آپ کی مقبول ہونے کی علامت ہے. اگر رمضان کا جیسے ہی مہینہ گیا آدمی بدل گیا تو یہ دھوکہ آپ کم از کم اللہ کو دے نہیں سکتے. انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن خالق کائنات کو آپ دھوکہ دے نہیں سکتے. آپ نے جو رمضان کے مہینے میں رنگ بدلا تھا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دل کی بھید کو نہیں جانتا؟ آپ نے رمضان میں جو لباس پہنا تھا, جو لبادہ اوڑھا تھا, اور رمضان کے بعد بدلنے کا پہلے سے جو ارادہ تھا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے واقف نہیں ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دھوکے والی چیزوں کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں عزیز ساتھیو. اللہ نے پہلے ہی قرآن میں پیغام دے دیا, یہ مہینہ تقوی کی ٹریننگ کا مہینہ ہے. تقوی کا مطلب اللہ کے ڈر سے اچھے کام کریں اور اللہ کے ڈر سے برے کاموں کو چھوڑیں. تو رمضان کے مہینے میں اس حد تک ٹریننگ دے دی گئی کہ آپ حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں. کھانا پینا حلال تھا, لیکن آپ رمضان کے دن میں ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنے اندر یہ طاقت, یہ ملکہ پیدا کر لیا کہ میں اللہ کے لیے ان حلال چیزوں کو بھی چھوڑ سکتا ہوں. تو یہ سخت آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو رمضان ہونے کے بعد یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے رمضان میں ان حلال چیزوں کو چھوڑ کر اپنے ایمان کا ثبوت دیا, اب بقیہ 11 مہینوں میں اب آپ کو حلال کام کرنے کی بھرپور اجازت ہے. آپ کو صرف حرام چیزوں کو چھوڑنے کا حکم ہے. چلو, جو رمضان میں آپ نے ایمان کا ثبوت دیا, اب ان ایام میں بھی دو. اگر یہ ثبوت دوسرے ایام میں نہیں دیے گئے, دوسرے مہینوں میں نہیں دیے گئے, تو یاد رکھ لیں رمضان کی محنت رائے گاں چلی گئی. رمضان کی محنت یہ دھوکہ تھا جو آپ نے اپنے آپ کو دے دیا. یخادعون اللہ وہو خادعہم. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا, اللہ کو منوا لیا. ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم, ان کے دھوکے دینے میں خود وہ دھوکہ کھا چکے ہیں. ان کے دھوکے دینے کے بارے میں سوچتے سوچتے اللہ نے انہیں یہ سزا دے دی کہ اللہ نے انہیں دھوکہ دے دیا. ان سے تو محنتیں لے لی گئیں اور انہیں کچھ فائدہ نہیں ملے گا, کوئی اجر نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کے دل میں اسی ایمان کو باقی رکھیں, انہی اعمال کے جذبے کو باقی رکھیں, اسی طریقے سے حرام چھوڑنے کا مادہ ہمارے اندر پیدا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ ان ایام جو باقی ہیں, کم از کم 2 دن جو باقی ہیں, 2 راتیں جو باقی ہیں, جن چیزوں کو ہم کرنا چاہتے ہیں ان میں کر لیں. جن لوگوں نے بھی اعتکاف کرنے کی نیت کی, ابھی 2 دن ہے, 2 دن میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے, 1 دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. آپ اللہ کے سامنے سر جوڑ کر بیٹھیے, دعاؤں کو مانگیے. کتنے ایسے بدبخت ہیں ہمارے معاشرے میں, انہیں رمضان کے جانے پر خوشی ہوتی ہے. ایسے منافقین کا کیا کہنا, یہ تو خارج از موضوع ہے, ان کے تعلق سے کوئی باز پرس نہیں, یہ تو ان کا ایمان ضائع ہو گیا ہے. انہیں یہ تکلیف ہے کہ بھوک و پیاس کو جو ہم جھیلتے تھے اب اس کے بعد جھیلنے کی ضرورت نہیں. اور میں یہاں پر ایک نقطہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. رمضان کی آمد پر جہاں مومنین کو خوشی ہوتی ہے اور بعض لوگ ظاہری طور پر تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں, ان کے اندر یہ خدشہ ہوتا ہے, یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھائی مہینہ آ گیا, بھوک و پیاس جھیلنے کا مہینہ, رمضان کے دن یاد آتے ہیں, بھوک و پیاس آ جاتا ہے, تو اندر ہی سے اندر ڈرتے رہتے ہیں. پتہ ہے اس ڈر کا علاج کیا ہے, اس خدشے سے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ اس خدشے سے باہر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غیر رمضان میں بھی روزے رکھیں. بعض لوگوں کا تو وتیرہ یہ ہے کہ روزے صرف رمضان کے ہیں.
اب اس کے بعد جیسے رمضان چلا گیا اس کے بعد دوسرے روزوں کی طرف پھٹک کر نہیں دیکھتے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہفتے میں پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے, اور مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے, اور 14ویں 15ویں 16ویں ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. انہیں ایام 20 کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ عرفہ کا روزہ, اس کے علاوہ محرم کا روزہ. تو ان روزوں کو آدمی تلاش کر کے رکھیں تو روزوں کے لیے طبیعت تیار ہوگی, اور اس کے بعد جب رمضان آئے گا تو اس کے استقبال کرنے میں حقیقی خوشی ہوگی. یہ نہیں کہ صرف زبان سے الفاظ ادا کر دیے اور دل میں اسے بے قراری ہو رہی ہو, یہ عالم تو نہیں ہوگا. تو روزے صرف رمضان کے نہیں, اس کے بعد روزے ختم ایسے نہیں ہوتے, بلکہ شوال کے بھی 6 روزے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے فَأَتْبَعَهُ بِصِيَامِ شَوَّالِ, اس کے بعد شوال کے 6 روزوں سے اسے مکمل کرتا ہے, كَأَنَّهُ صَامَ الدَّهْرَ, گویا کہ اس آدمی نے 1 سال کے روزے رکھے, 1 سال کے روزے رکھے. 30 روزے یہ ہو گئے 300 روزوں کے برابر, اور شوال کے 6 روزے وہ ہو گئے 60 روزوں کے برابر. تو کل ملا کے 360 روزے گویا کہ 1 سال کے روزے ہیں. تو انسان ان روزوں کا بھی اہتمام کریں. صرف عیدین کے روزے رکھنا منع ہے, عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. انسان عید کے دن روزہ نہیں رکھے گا. اس کے بعد تمام ایام میں روزے رکھے جا سکتے ہیں. جمعے کا ایک دن سنگل صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا منع ہے. اسی طریقے سے ہفتے کا ایک دن روزہ رکھنا منع ہے. اگر آپ نے ہفتہ اور جمعہ جوڑ لیا بالکل جائز ہے, جمعرات اور جمعہ آپ نے جوڑ لیا بالکل جائز ہے, ہفتہ اور اتوار آپ نے جوڑ لیا بالکل جائز ہے. تو یہ جو روزے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے روزوں کے تعلق سے یہ بتایا کہ آدمی رکھتا ہے تو 1 سال کے اس کے روزے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو خیرات دوسرے مہینوں میں موجود ہے, تو ہم اس رمضان سے نکلیں گے ان خیرات کی طرف. اور جو مومن ہیں جنہوں نے واقعی رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھایا, اگر اس مبارک مہینے سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی تجھ سے کس نے فائدہ اٹھایا, تو کہے گا کہ مٹھی بھر لوگوں نے فائدہ اٹھایا. میں آیا تھا سب کے لیے, ساری امت کے لیے آیا تھا میں, لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے بہت ہی کم ہیں, مٹھی بھر لوگ ہیں, گنتی کے چند ہیں. ہاں ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا الحمدللہ, لیکن صحابہ تابعین تبع تابعین ان کے عمل سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان میں محنت کرنے کے بعد وہ یہ سوچ کر فخر میں نہیں پڑ جاتے کہ ہم نے بہت عبادت کر لی, ہم نے بہت اللہ کو راضی کر لیا, بلکہ ان کے دل میں ایک نیا ڈر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ میری اس عبادت کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا, قبولیت کا شرف بخشے گا یا نہیں بخشے گا. اس کو لے کر وہ بے قرار ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان کی میری محنت قبول فرما لے. سال بھر اسی دعا میں رہتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں, یہ مہینے میں 2 دن اور 2 رات باقی ہیں, اس میں محنت کر کے اللہ کو راضی کر لیجئے گا. اور جیسے ہی مہینہ ختم ہوتا ہے اور شوال کا چاند دیکھ لیا جاتا ہے, ہر مسلمان پر زکوٰۃ الفطر دینا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طعمہ للمساکین وطہرہ للصائم من اللغو والرفث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا. یہ کس لیے کہ روزدار سے جو غلطی ہو گئی, کہیں کچھ خامی رہ گئی, تو یہ چیز اسے پوری کر دیتی ہے, یہ چیز اسے مکمل کر دیتی ہے. اور جو مساکین فقراء ہیں ان کے لیے اس عید کے دن کے کھانے کے اسباب بن جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عید کے نماز سے پہلے دے دینا چاہیے. اگر کسی نے عید کے نماز سے پہلے دیا وہ ہے زکوٰۃ الفطر, اگر کسی نے عید کی نماز کے بعد دیا وہ تو ایک عام سا صدقہ ہوتا ہے جس کا عام سا اجر ہوتا ہے. تو زکوٰۃ الفطر اگر آپ دینا چاہتے ہیں عید کے نماز سے پہلے دے دیں. اور اس کا افضل وقت یہ ہے کہ شوال کے مغرب یعنی پہلے مغرب کے بعد سے لے کے فجر کے درمیان, اس درمیان اگر آپ نے محتاجوں کے ہاتھ میں سے پہنچا دیا تو آپ نے بہت ہی زبردست کام کیا. یہی افضل وقت ہے. اور اسے کون دینا ہے؟ سب جو زکوٰۃ دینے پر قادر ہے یا پھر جو زکوٰۃ نہیں لیتا ہے, یہ دونوں حضرات پر یہ واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر نکالیں.
گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے ہیں بزرگ ہیں، اور یہاں تک اہل علم نے لکھا ہے اگر کسی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے 6 مہینے کا تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی چاہیے اور اسے نکال کے غریبوں تک پہنچانا چاہیے. غریبوں کے ہاتھ میں اناج پہنچنا یہی افضل ہے عزیز ساتھیوں. اور اسی طریقے سے آپ کو عید کی نماز کی بھی تیاری کرنی ہے. عید کی نماز کے تعلق سے اہل علم نے کہا، بعض نے کہا مستحب ہے، بعض نے کہا یہ سنن مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جسے کرنی چاہیے لیکن یہ واجب کے درجے کو تو نہیں پہنچتی. تو عید کے دن کپڑے پہن کے عیدگاہ میں نکلنا سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوشی منانے کو ضروری قرار دیا ہے. ہم مسلمان عید کے دن خوشی مناتے ہیں اور عید کے دن کپڑے پہنتے ہیں اور اچھی طریقے سے کھاتے پیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اب وہ بدبختوں کے بارے میں مت پوچھئے جو اس دن کو ضائع کرتے ہیں، حرام چیزوں میں لگاتے ہیں، غلط سلط کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کا نام بگاڑتے ہیں. افسوس ایسے نوجوانوں کے والدین انہیں پکڑے ہیں. کتنے ایسے نوجوان میں جانتا ہوں جن کے والدین تو اچھے ہیں لیکن یہ قابو سے باہر ہے. ارے بھائی انہیں پکڑا جائے، انہیں سمجھایا جائے. دیکھیے ختم کے رات میں کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور پورا شہر بیدار، پورے پولیس والے پریشان، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس رات میں اس انداز سے ہی رات بتانی ہے. اور کئی پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان اس رات میں ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ایکسیڈنٹس کے بعد ہسپتال میں لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے تو وہاں کے ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے شاید گاڑیاں چلانی ہے، شاید اس رات میں اس طریقے سے ہنگامے مچانا ہے جیسے دوسرے مذاہب میں ہوتا ہے. دوسرے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رات ہوتی ہے، ایک کوئی دن ہوتا ہے جس میں پی کر آدمی ٹن ہو کے ہر قسم کی غلطی کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خوشی سمجھتے ہیں، اس کے لیے وہ فیسٹیول سمجھتے ہیں. ان لوگوں کو ہم نے ایسے پکچر دیا ہے. افسوس جس افسوس. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ بھئی آپ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ جنون کس لیے ہے؟ یہ بدنامی کس لیے آپ نہ کہ صرف اپنے اوپر لا رہے ہو، آپ پورے امت مسلمہ پر لا رہے ہو؟ یہ کیسی غلطی کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اس سے حلال طریقے میں آپ اپنی دوسرے خوشیوں کو منا سکتے ہیں، ان غلطیوں کو کر نہیں. افسوس در افسوس. اسی طریقے سے عید کے دن دیکھتے ہیں اور عید کے دن تو ایسے بدحواس ہو جاتے ہیں نوجوان، اللہ المستعان. ان غلطیوں کو کر کے آپ عید کے دن کی خوبی کو ضائع مت کریں. عید کے دن خوشی کا دن ہے، بچوں کا دن ہے، رشتہ داروں کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، زیارتوں کا دن ہے. اس میں خوشی منانا واجب ہے. یہ عید کا دن ہے، اسے غلط سلط کام کر کے لوگوں نے ضائع کر دیا ہے. تو آپ عید کی نماز کے لیے نکلیے اور عیدگاہ پہنچیے. عیدگاہ پہنچنا ہی سنت ہے. اور عیدگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا کہ وہ بھی عیدگاہ میں آئیں. یہاں تک کہا کہ اگر کوئی عورت ماہواری میں ہے وہ بھی عیدگاہ آئے گی اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوگی. تو عیدگاہ میں جمع ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے. اس میں مسلمانوں کی طاقت معلوم ہوتی ہے، مسلمانوں کی جماعت کی کثرت معلوم ہوتی ہے، جس سے اسلام کا بول بالا ہوتا ہے. اور مسلمان عیدگاہ میں پہنچتے ہیں اچھے خاصے کپڑے پہن کر، زبان میں تکبیر ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تکبیر پڑھتے ہوئے مسلمان جاتا ہے. گالی گلوچ کرتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، دھکا مکی، تو میں یہ حرکتیں کر کے مسلمان نہیں جاتا بلکہ پروقار انداز سے جاتا ہے. اور جب غیر مسلمان مسلمانوں کا یہ منظر دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کیوں ہم ایسے نہیں کرتے، ہمارے یہاں یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں. یہ کتنی اچھی باتیں ہیں. سفید شفاف کپڑے پہن کر، خوبصورت جو ہے خوشبو لگا کر مسلمان کتنے منور چہروں کے ساتھ جاتے ہیں. یہ دیکھ کر غیر مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں. عزیز ساتھیو، اسلام کے طرف مائل ہوتے ہیں، اسلام پڑھتے ہیں، اس کے اندر ڈھیر ساری خوبیاں ہیں. حالانکہ ہم مسلمانوں نے کمپلیٹ پراپر ریپرزنٹیشن نہیں دیا ہے، صرف ایک حرکت سے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اتنا بابرکت عمل ہے عزیز ساتھیو. تو تکبیر کہتے ہوئے آپ کو عیدگاہ پہنچنا ہے. وہاں پر 2 رکعت نماز ہوتی ہے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے جسے آپ سنتے ہیں اور اس کے بعد گھر جاتے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتے ہیں، جو کٹ گئے ہیں اسے جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، سب سے گفتگو کرتے ہیں
عید کے دن خوشی مناتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اللہ سے دعا کریے گا اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس مبارک دن سے مکمل طور پر استفادہ کرنے کی توفیق بخشے، اور بقیہ جو 2 دن 2 راتیں ہیں ان میں ہم نے جو کرنا چاہا، جو نہیں کیا، انہیں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے، ان میں کثرت سے آہوزاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے، استغفار اور توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے، اور رمضان کے مہینے سے ایسے نکلیں گویا کہ ہم ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، ہمارے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں، ہمارے کھاتے میں کوئی غلطی نہیں، بالکل صاف و شفاف کھاتے کے ساتھ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو رمضان سے باہر نکالے۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔